أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. انشاءاللہ آج ہم 5ویں پارے کے آخری نصف کو پڑھیں گے آیت نمبر 88 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. یعنی جس 2 رنگی اور مصلحت پرستی اور ترجیح دنیا بر آخرت کا اکتساب انہوں نے کیا ہے، اس کی بدولت اللہ نے انہیں اسی طرف پھیر دیا ہے جس طرف سے آئے تھے. انہوں نے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف پیش قدمی تو ضرور کی تھی، مگر اس سرحد میں آنے اور ٹھہرنے کے لیے یکسو ہو جانے کی ضرورت تھی کہ وہ جب مسلمان ہو گئے تھے تو مسلمانوں کی طرح ہی کے اعمال کرتے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے رہتے.
اور اس مفاد کو قربان کر دینے کی ضرورت تھی جو اسلام اور ایمان کے مفاد سے ٹکراتا ہو، اور آخرت پر ایسے یقین کی ضرورت تھی جس کی بنا پر آدمی اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کو قربان کر سکتا ہو، لیکن یہ ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے جدھر سے آئے تھے الٹے پاؤں ادھر ہی واپس چلے گئے۔ تو اب ان کے معاملے میں اختلاف کا کون سا موقع باقی رہ جاتا ہے؟ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی ان لوگوں کے اوپر جو ہدایت پہ نہیں چلتے تھے، تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ تو یہاں پر دو طرح کے منافقین کے بارے میں بات کہی گئی ہے، ایک تو جن کو کہا گیا کہ جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، تو یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے ہوں، تو ان کے تو قتل کا حکم ہے۔ دوسرا جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یعنی کہ اس قوم سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو، جنگ سے ہٹ کر امن کا معاہدہ ہو، تو اگر وہ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تمہیں جنگ نہیں کرنا ہوگی۔ یہ واجب القتل اگر یہ واجب القتل منافق کسی ایسی کافر قوم کے حدود میں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس کے علاقے میں ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اور نہ یہی جائز ہوگا کہ دارالاسلام کا کوئی مسلمان غیر جانبدار ملک میں کسی واجب القتل منافق کو پائے اور اسے مار ڈالے، تو یہ معاہدے کی وجہ سے ہوگا کہ ان کو پھر اس جگہ پر جا کر کے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے وہاں ایک ایسی جگہ پر جا کر پناہ لے لی ہے جس سے امن کا معاہدہ ہے مسلمانوں کا۔ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں انصاف کا دامن تھامے رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور اس کے لیے باریک سے باریک مسائل کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد سنت سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنے قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، یعنی کہ وہ لوگ خواہ وہ منافقی کیوں نہ ہوں لیکن اگر تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ صلح آشتی کے ساتھ رہتے ہیں، تو تمہیں ان کو منافق کہہ کے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنے قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ تو اس میں منافقین کی اقسام بیان کی گئی ان آیات میں، اور ان کے ساتھ پھر معاملہ کس طرح کیا جائے گا اس کے بارے میں بتایا گیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے،
یعنی بھول چوک سے کیا ہوا قتل اس کا کفارہ بتایا گیا، لیکن جان بوجھ کر کے جو قتل کیا جائے تو پھر اس کی سزا جہنم ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ پے در پے کا مطلب کیا ہے کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے، بیچ میں کوئی روزہ بھی چھوٹ گیا اگر تو دوبارہ سے پلٹا کے 2 مہینے کے روزے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کس گناہ پر؟ جو کسی نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا لیکن انجانے میں اس سے قتل ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں مر گیا کوئی شخص، اس طرح کے واقعات، اور یا پھر کسی کو غیر مسلم سمجھ کر کے بھولے سے کسی نے اس کو قتل کر دیا اور تھا وہ مسلمان، تو یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، تو جان بوجھ کر قتل کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے یعنی پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو مومن کچھ لوگ نکلے تھے اور انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا، اور جب اس نے ان کو سلام کیا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خالی ہمارے ڈر کی وجہ سے ہم کو سلام کر کے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور بکریوں کو ہانک لائے۔ تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، یعنی کہ جن کو تم جہاد کر کے حاصل کر سکتے ہو، تو تم بھی اسی حالت میں تھے جیسا کہ آج تم اس چرواہے کو مار کر کے آ گئے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تو یہ احسان کیا تھا کہ یعنی تم پر بھی ایسا وقت گزر چکا کہ انفرادی طور پر مختلف کافر قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے، تم لوگ اپنے اسلام کو ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے پر مجبور تھے، اور تمہارے پاس ایمان کے زبانی اقرار کے سوا اپنے ایمان کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اجتماعی زندگی عطا کی اور تم اس قابل ہوئے کو کفار کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اٹھے ہو۔ اس احسان کا یہ کوئی صحیح شکریہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ابھی پہلی حالت میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ تم نرمی اور رعایت سے کام نہ لو، یعنی تم کو اپنی پہلی حالت یاد رکھنا چاہیے کہ تم بھی اسی حالات میں تھے، تم بھی ڈرتے رہتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو مضبوط کیا، تم کو ایک جائے قیام عطا فرمائی کہ تم وہاں رہو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرو۔ تو اب تمہارا معاملہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو ابھی کمزوری کی حالت میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں اور کمزوری کی حالت میں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تمہیں بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں
اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں نکل کر سختیاں اور مشقتیں برداشت کرنے والے، دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت فرق ہے، ان کے درجات میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے ہاں محنت کا اجر ہے۔ کوئی بھی کسی لائن میں نکل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اپنا مال اپنی جان صرف کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت اجر ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے معافی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجات ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بغیر کسی مجبوری و معذوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے، حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے وہ اپنے دین اور اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر و نیم اسلام پر جس چیز نے مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہیں تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد و املاک اور اپنی دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ رہ بس رہے تھے جو ان کو پوری طرح سے ان کے دین کے احکام بجا لانے سے روکتے تھے۔ تو دوسری طرف کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی جب ایک جگہ اللہ کے باغیوں کا غلبہ تھا اور اللہ کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا تو وہاں رہنا کیا ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی ممکن ہوتی تمہارے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پر زندگی بسر کرنا جہاں کفر کا بول بالا ہو، صرف دو صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یعنی کہ اپنے دین کا جھنڈا، اپنے دین کا علم بلند کرنے کے لیے اپنی حد بھر کوشش کرتا رہے، تب تو جائز ہے کہ وہ ایسی جگہ رہے جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیروکار کرتے رہے۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا ہو اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو، تو ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، ایک مستقل گناہ ہے، کیونکہ وہاں رہ کر انسان کو پھر ایمان کو اس کے خطرہ ہے۔ اس لیے اس طرح کی بات اس کو قرآن حکیم اس کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذاقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو یعنی نماز کو قصر کر لو۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ قصر نماز کن حالات میں جائز ہے اور کتنی پڑھنی چاہیے اور کتنی مسافت پر پھر نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے، یعنی ابھی امن و امان ہے، زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دے نماز پڑھی جائے، جماعت کا موقع ہو تو نماز جماعت سے پڑھی جائے، ورنہ فردن ہی صحیح نماز وقت پر پڑھی جائے۔ اسی طرح قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو، سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ سواری پہ بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے اس طرح کی جو اجازتیں ہیں یہ جنگ کے وقت کے لیے ہیں۔ رکوع اور سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے ہی صحیح، ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو، کپڑوں کو خون لگا ہو تب بھی مذاقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، یعنی اس کو تاخیر کر کے پڑھا جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا۔ تو ایک تو امن کی حالت ہے کہ امن و امان ہے، انسان سفر میں ہے، اس کو نماز قصر کرنی ہے، وہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، اور جو 2 رکعت ہی ہیں جیسے فجر کی تو ان کو پورا 2 رکعت پڑھے گا، مغرب کی 3 رکعت ہیں ان کو 3 رکعت پڑھے گا۔ صرف قصر کس میں کی جائے گی؟ 4 کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے گا، تو یہ نماز قصر ہے۔ پھر مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے، ظاہریہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک کے نزدیک 48 میل یا 1 دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے، یہی رائے امام احمد کی ہے، ابن عباس کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی سے بھی ایک قول اس کی تائید میں مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن صرف ہوں، یعنی تقریباً 54 میل، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے، اور یہی رائے ابن عمر، ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے۔ اثناء سفر میں یعنی سفر کے دوران قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں آدمی نے 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی، یعنی کہ 4 دن سے کم میں قصر کرے گا، 4 دن کا ارادہ کر لیا تو وہاں پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ کے قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ 13 دن اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت قیام پر پوری نماز کا حکم دیتے ہیں، یعنی امام اوزاعی کے نزدیک اگر کوئی 13 دن ٹھہر رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی 15 دن ٹھہر رہا ہے یا اس سے زیادہ کی اس کی نیت ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر اس سے کم کی نیت ہے تو پھر وہ نماز کو قصر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ یعنی کسی کا ارادہ تھا کہ وہ 3 دن رکے گا لیکن اس نے نماز اپنے قصر کی، لیکن اب اس کو مجبوراً کسی اور وجہ سے کچھ دن اور رکنا پڑ گیا جو قصر کی مدت، تو پھر وہ اس نے پھر اپنی نماز قصر کی۔ اب اس نے ابھی تو 2 دن کا ارادہ کیا تھا لیکن مزید اور 2 دن اس کو رکنا پڑ گیا، تو پھر وہ جب تک اس طرح کی مجبوری اس کی رہے گی اور اس کا قیام کا ارادہ اس بات پر نہیں ہو جائے گا کہ ہاں وہ اتنے دن قیام کرے گا کہ جس میں قیام کرنے کی وجہ سے قصر پھر نہیں ہوتی نماز، تو وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا چاہے اس کی مدت کتنی ہی ہو جائے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کب سفر کرے گا۔
لہذا اس طرح کی جو بات آتی ہے جس میں انسرٹنٹی ہے قیام کی مدت میں، تو اس میں پھر قصر کرتا رہے گا، لیکن سرٹن ہونے کے بعد پھر یہ مختلف آ رہا ہے کہ انسان کتنے دن تک قصر کرے گا۔ تو اس میں میکسیمم جو ہے وہ 14 دن ہے اور منیمم جو ہے وہ 3 دن ہے، اور اس میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ حالت جنگ میں پھر کس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ سفر کے لیے نکلنے میں قصر کی نماز بتائے گی، اختصار کرنے کی بات کہی گئی، اور پھر فرمایا گیا جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو یعنی حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہیں، کیونکہ اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ سبحان اللہ، جنگ کے حالات میں بھی، میدان جنگ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ متعین فرما دیا، تو پھر عام حالات میں اس طرح جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر انسان کو کیا بات جرأت دیتی ہے کہ جب اتنے خوف کی حالت میں نماز خوف کی صورتحال بتا دی گئی، طریقہ بتا دیا گیا، تو جب نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جنگ ہے، امن کی حالت ہے، اور پھر بھی انسان گھر بیٹھا رہے اور نمازوں کو گھر میں پڑھتا رہے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس بات سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ مردوں کے لیے ہر حال میں جماعت سے نماز ضروری ہے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالی یعنی نماز ہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، یعنی اب قصر کی نماز کی رخصت ختم۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، پابندی وقت کے ساتھ، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ جب مرضی ہوئی جب پڑھ لی، نماز قضا ہو رہی ہے اس وقت پڑھ لی، یا پھر نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی کہ ہم بس فارغ ہو جائیں کسی طرح سے اور اپنا کام کریں دوسرا۔ تو نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، یعنی اگر وہ کفار جو اس وقت اسلام کی دعوت اور نظام اسلامی کے قیام کی راہ میں مانے ہو گئے ہیں، منع کرنے والے بن کر کے، رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو ایسے گروہ کے تعاقب میں تمہیں کمزوری نہیں دکھانا چاہیے اور جم کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے، یعنی تمہیں تو اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ سے جنت کی امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے، حالانکہ ان کو تو کسی بھی چیز کی امید نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ تو جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، اس کا بیجا استعمال کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دے، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں رکاوٹ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ انداز کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت اور معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس طرح فرماتے ہیں کہ تم جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اس طرح کا بنا لیتے ہیں کہ پھر وہ خیانت پر، معصیت پر، گناہ پر ان کو ابھارتا ہے، تو گویا وہ اسی طرح ہے کہ نفس سے خیانت کر رہے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی تم حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یعنی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی کہ وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی چیز امانت رکھی جائے اور اس میں سے انسان بغیر اس کے مالک کو بتائے ہوئے خود استعمال کر لے اور اس میں کمی کر دے۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو انسانوں سے تو انسان گناہوں کو چھپا لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، یعنی اللہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ تو انصاف کا معاملہ ہر حال میں، کسی جھگڑے میں بے انصافی کر کے اگر کوئی دوسرے کے ساتھ نہ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کی وہ خیر خواہی قبول نہیں۔ ہر حال میں انصاف، اور ہر حال میں انصاف کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کا یہ اجر ہوگا کیونکہ انہوں نے ہر حال میں انصاف کے دامن کو تھاما رکھا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہم بہت بڑے پراسپیکٹس میں اس کو تو دیکھتے ہیں کہ ہم انصاف کرنے والے ہوں، کسی کے ساتھ ہم بے انصافی نہ کریں، اور اس کو ہم جب ہمارے ذہن میں اس کا تصور آتا ہے تو بس اسی طرح آتا ہے کہ عدالت لگی ہوئی ہے اور وہاں کسی کے ساتھ بے انصافی اور انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے کہ اپنے گھروں میں اس انصاف کو لاگو کرنے والے ہم ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ایک عورت اپنے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، تو اس گھر میں انصاف کا معاملہ کرنے کے خلاف اگر کوئی روش اختیار کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی ظلم ہے۔ تو اور اگر اسی گھر میں کوئی عورت اپنی حد بھر پورے انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے صحیح کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی نور کے ممبروں پر ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتے کوئی بھی ہوں، چاہے وہ ہم کو بہت اچھے لگتے ہوں یا ہم کو اچھے نہ لگتے ہوں وہ رشتے، جیسے مثال کے طور پر سسرالی رشتے، لیکن ہمیں ہر حال میں منصف بننا چاہیے۔ غلطی اگر ہماری بیٹی کی ہے تو بھی غلطی ہے، اور اگر بہو کی ہے
تو بھی غلطی ہے. یہ نہیں کہ بیٹی کی غلطی ہے تو وہ بھی بہو کے کھاتے میں ڈال دی جائے. تو انصاف کا دامن کہیں پر بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے نصیحت فرما دی کہ تم کو منصف بن کر رہنا ہے. کوئی جھگڑا جو تمہارے سامنے آئے گا اس میں تمہیں انصاف کا دامن تھامے رکھنا ہے. تو ایک انسان کا جو بھی دائرہ کار ہوتا ہے، جس حد تک وہ انصاف کر سکتا ہے، جہاں جہاں وہ انصاف کر سکتا ہے، اس سے اس کی پھر پوچھ ہوگی. اور اپنے نفس کے ساتھ بھی انسان کو انصاف کرنا ہے کہ وہ اپنے نفس کا، اپنی صحت کا، اپنے معاملات کا، اپنے معمولات کا، ہر چیز کا خیال رکھے. وقت کا ضائع کرنا بھی اپنے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، جس کو ہم بہت اطمینان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اس ناانصافی کو. تو یہاں پر بھی پوچھ ہونے کی بات ہم سے مختلف احادیث میں کہی گئی کہ جو شخص اپنے وقت کو ضائع کر کے آئے گا اس سے اس کے وقت کے متعلق باز پرس ہوگی کہ تم کہاں اپنا وقت لگا کر کے آئے. تو یہ بھی ناانصافی کی بات ہے اپنے نفس کے ساتھ کہ انسان اس کو گناہوں پر جمع رہنے دے، چلتا رہنے دے، اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے، اور جو اس کا اپنا حق ہے کہ وہ اس کو نیکی کے کاموں پر ابھارے، نیکی کے کاموں پر لگائے، اس کی طرف جانے سے روکتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے انصافیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم کو سب کو انصاف کرنے والا بنائے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً وہ گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتہ اگر جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے اور نہیں لکھتا کہ وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور توبہ کر لے. بعض وقت نادانستگی میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بعض وقت اچانک ہماری زبان سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے، کوئی غیبت ہو جاتی ہے، تو فوراً جیسے ہی احساس ہو اس میں پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی معافی مانگ لینا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. کیونکہ جب بندہ اڑ جاتا ہے اپنی کسی بات پر یا پھر اپنے کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو سبھی لوگ کرتے ہیں، اتنے سے میں کیا حرج ہے، تو پھر وہ گناہ اس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن آنے سے پہلے کہ اسے لکھا جائے، انسان کو فوری طور پر گناہ کے سرزد ہوتے ہی معافی مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے اور اس کے لیے حد بھر کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. اور یہ 6 گھڑیوں کی جو بات کہی گئی تو نہیں پتا کہ یہ 6 گھڑیاں کتنی طویل ہو سکتی ہیں، 6 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، 6 منٹ، 6 گھنٹے، 6 دن بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ 6 گھڑیوں سے کیا مراد ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، بہت اہم بات ہے یہ. اگر کسی نے کوئی گناہ کر کے جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا. اور یہ کتنا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، یہ کتنا رائج ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کتنا رائج ہے. خود گناہ کر کے، خود کوتاہی کر کے کسی دوسرے پر اس کو ڈال دینا کہ اس نے کیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بات آپ نے فلاں سے کہی تھی، آپ کہتے نہیں میں نے تو نہیں کہی تھی، فلاں نے کہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بہتان میں آتی ہیں. جب بہتان کا لفظ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز، بہت بڑا گناہ ہے. یقیناً بہتان لگانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن یہ بہتان اس وقت بھی بہتان ہے جب یہ کسی چھوٹے سے معمولی سے واقعے کے لیے، بات کے لیے بھی بولا جائے. یعنی کسی نے کوئی کام نہ کیا ہو اور اس کے لیے کہہ دیا جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، چاہے وہ کوئی بات ہی کیوں نہ ہو، کسی کی طرف سے کہہ دی جائے
تو وہ بھی بہتان ہے. اور بہتان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سری گناہ کا بار ایسے شخص نے سمیٹ لیا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو ایسے کام کرنے سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی. حکمت کیا چیز ہے؟ حدیث ہے حکمت، جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو اگر وہ لوگ غلط رودات پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم ہوتے. تو جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کرتا ہے، دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا ہے، حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے. اور جو لوگ دھوکہ دے کر حاکم سے غلط فیصلہ کرا لیتے ہیں تو اس سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. تو یہ بات سرگوشیوں والی جو کہی گئی، اور یہ بات کہ صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے، خاموشی سے محفل میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر 40-50 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی کسی کو پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو ضرورت مند ہے، اور وہ کسی اپنے دوسرے ساتھی سے اس کے کان میں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ محفل میں وہ سب کو نہیں بتانا چاہتا کہ اس شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو جس کی مدد کی بات کی جا رہی ہے، یا پھر کسی کی آپس میں جھگڑا لڑائی ہے اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات سرگوشی کے طور پر کہتا ہے، تو اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن گناہ کس میں ہے؟ جس میں اس طرح سے کانسپریسی کی جائے کہ پھر اللہ کے دین کا اس میں نقصان ہوتا ہو، اور آپس میں سرگوشیاں کر کے ایسے پلانس بنا جائیں کہ جس سے مسلمانوں کو اور اس کاز کو نقصان پہنچتا ہو جو اللہ کے راستے کی ضرورتیں ہیں اور اللہ کے راستے کی بلندی کے لیے، اللہ کے جھنڈے کی بلندی کے لیے وہ کام کیے جاتے ہیں، اس میں پھر نقصان پہنچے. اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 15، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اہل ایمان کی روش کے سوا مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے کے حل کے لیے 300 بار قرآن پڑھا.
اور اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے مسلمانوں کا جس بات پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے، تو ان کو جو جواب ملا وہ اس آیت میں ملا۔ اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ بات تفصیل طلب ہے، اس کو ہم اس وقت نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن جس مسئلے کا وہ حل تلاش کرنے کے لیے 300 بار قرآن پڑھ چکے تھے، اس مسئلے کو انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کے حل کیا۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت ہی ایک ایسی آیت ہے کہ جو واقعی انسان کے لیے اس میں بہت سبق ہے، اور علماء نے اس سے بہت کچھ مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ تو یہ بات جو کہی گئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی غلط روش پر چلتا ہے اور خود سے اس طرف پھر جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو جائے قرار، بدترین جائے قرار ہے، اس کو مقدر کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان نے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ وہ یہ کام کرے گا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتا ہے۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی حیران کن چالوں میں سے ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھ لیتا ہے، یہ کون بلند عزائم والا ہے اور کون کمزور ہے۔ شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کوتاہی اور دوسرا غلو، یعنی ایک تو سستی اور کوتاہی کسی عمل میں کرنا، اور دوسرا پھر اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے کرنا جس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ تو کس طرح کام کرتا ہے؟ باطل کو خوبصورت بناتا ہے، یعنی جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور جس میں بدعات کی مثال دی جا سکتی ہے کہ بدعات انسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں، اور وہ ان کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ حق و باطل کو خلط ملط کرتا ہے، یعنی کیا حق ہے کیا باطل ہے انسان اس میں تمیز نہیں کر پاتا، اور حق کے بجائے وہ باطل کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح خواہشات کی پیروی کی ترغیب دیتا ہے کہ جو انسان کی اپنی خواہشات ہیں اس پر وہ چلے، جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کو وہ فالو کرے، چاہے اس کا دین سے، حدیث سے، سنت سے، قرآن سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، بس ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم کو مزہ آتا ہے ایسے کر کے، لہٰذا ہم کو کرنا ہے۔ اسی طرح حقیر سمجھے جانے والے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، یعنی انسان کو یہ سجھاتا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ کام گناہ کا کام ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور شیطان اس کو کیا سجھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تو بات ہے، اور ابھی تو تم معافی مانگ لینا اس کے بعد، یہ کرنے کے بعد۔ تو اس طرح وہ گناہوں کو ہلکا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے اور اس کی رغبت دلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس کے لیے اعوذ باللہ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور یا پھر تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع کرنے کے وقت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب اس نے اپنی چالوں کو اتنا کھول کر کے بیان کر دیا اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسے ایسے سب کچھ کروں گا تو تیرے بندوں کے ساتھ، اور ان کو بہکاؤں گا، اور کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، اور ہمارے علماء نے ہم کو بتا دیا کہ وہ کس کس طرح سے تم کو بہکائے گا، تو پھر اس کے باوجود اس کی چالوں میں آ جانا، اس کی چالوں میں پڑ جانا، یہ واقعی انتہائی بے وقوفانہ کام ہے، اور کوئی انسان بھی اپنے آپ کو بے وقوف کہلانا پسند نہیں کرتا۔ تو مسلمان ایک شعوری زندگی جیتا ہے، وہ لاپرواہی کی زندگی نہیں جیتا، وہ بولتا ہے تو سوچ سمجھ کر بولتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اور کرنا چاہیے اگر نہیں کرتا۔ اسی لیے اسلام میں، ہمارے دین میں عجلت ناپسندیدہ ہے۔ عجلت کا اپوزٹ سستی نہیں ہے، عجلت یعنی کہ کسی کام میں بہت جلد بازی کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہر کام کو ٹھہراؤ کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کرنے کی ہم کو تعلیم دی گئی، خواہ وہ چلنا ہو، خواہ وہ اٹھنا بیٹھنا ہو، خواہ وہ کھانا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سستی کی تعلیم دی گئی، نہیں، سستی ایک الگ چیز ہے، کاہلی، سستی، اس کی ہم کو دین ہماری تعلیم نہیں دیتا کہ تم جلدی مت کرو اور پھر سست ہو جاؤ، نہیں، تم جلدی مت کرو لیکن کام کو باوقار انداز سے انجام دو، اس طرح سے جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، ایک سنجیدہ تمہارا رویہ ہو، ایک سنجیدہ مزاج ہو۔ یہ نہیں کہ ابھی سوال پورا نہیں ہوا کہ فوراً جواب شروع ہو گیا، ابھی جواب ختم نہیں ہوا کہ دوسرا سوال شروع ہو گیا۔ تو اس طرح نہ سوال کرنے والا اپنا سوال سمجھا پاتا ہے، اور نہ جواب دینے والا اس کو پوری طرح سے جواب دے پاتا ہے، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ گرمی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمارا دین ہم کو آگاہ کرتا ہے تاکہ شیطان کی چالوں سے ہم بچ سکیں، اور اس نے جو وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کو بہکانے کے لیے کیے ہیں، تو اس کے بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے مخلص بندے بن کر کے رہیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا کہ جا، جو چاہے تو تجھے کرنا ہے جو کر لے، لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں، اخلاص والے جو میرے بندے ہیں، وہ تیری چالوں میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم کو آیا یہ کہ اب شیطان کے چالوں میں پھنسنے والے بندے بن کر رہنا ہے، یا ہمیں اللہ کے مخلص بندے بن کر کے رہنا ہے، یہ فیصلہ خود ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ اس کو ہم کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی ہر چال سے اپنی پناہ میں کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت ہی نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی۔ تو یہاں پر بات برابری کی آ گئی کہ عورت ہو یا مرد ہو، جو جیسا کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار کوئی نہیں پا سکے گا۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے کیا فرمایا، آگے ان کے لیے جو انعامات فرمائے اس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اپنا رویہ نیک رکھا تھا اور بالکل یکسو ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ بجا لائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے، جو یہ کام کرے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی اور رفاقت چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا حامی اور مددگار اور ناصر ہو، تو اس کو چاہیے کہ انہی اعمال کی پیروی کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمائے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے تاکہ اس کا کوئی ایسا سردرا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو۔ تو اس طرح سے ظلم کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتے ہیں کہ تم اس معاملے میں کیا کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے ان کے بارے میں جو احکامات یتیموں کے بارے میں نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ کہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو اس صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخصوص اور یتیم بچوں کے متعلق بالعموم ارشاد فرمائے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے۔ ابتدائی 2 رکوعات میں ان کے حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے لوگوں کے پیش کردہ سوالوں کا جواب دیا جاتا، یتیموں کے مفاد کا ذکر بطور خود چھیڑ دیا گیا۔ ارشاد ہے اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، وہ جو پوری آیت ہے اس کا ترجمہ، تو اس کی طرف، اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور سے بتا دیا کہ تم کو کرنا کیا ہے اور کن باتوں سے تم کو رک جانا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے
تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو؟ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی یتیم بچے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے گی، اللہ کے حکم سے چھپی نہیں رہ جائے گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب کسی شخص کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ تو صلح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ میں آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں فساد ڈلوانا دین کو مون دینے والی چیز ہے، اور آپس میں صلح کروانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین چیز ہے۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے، کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے لیکن اپنا گھر نہ توڑے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، یعنی عورت کی طرف سے کیا تنگ دلی ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ برتا جا سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ عورت جو دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے۔ تو دونوں ہی طرف کی بات بتا دی گئی کہ دونوں طرف سے حق تلفی کیا ہے۔ تو نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، یعنی کہ مساوات قدرتی طور پر تم اس طرح کے معاملات میں جن کا تعلق دل سے ہے نہیں کر سکتے، لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں جیسے کسی چیز کا دلانا ہے، کوئی چیز خرید کر دینا ہے اور ان کو ایک طرح سے رکھنا اور ان کے رہن سہن کو یکساں رکھنا ہے، تو جن چیزوں پر تم قادر نہیں ہو سکتے یعنی دل کے معاملات پر تو ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ظاہراً جس چیزوں پر تمہاری قدرت ہے کہ تم برابری کرو اس میں اگر تم برابری نہیں کرتے تو اس کے لیے بات کہی گئی کہ اس طرح نہ جھک جاؤ، مطلب ایک کی طرف کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، جو کام بھی کرو اس میں اللہ کا تقوی یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ یہ جو بار بار آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ بندوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ ساری عظمت و بزرگی، ساری ہر چیز کا قبضہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اس کے ہی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور وہی ہر تعریف کا مستحق بھی ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔
اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن اور معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جس میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پر اثر جملوں میں ایک مختصر واعظ ضرور فرماتے ہیں، اور اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ نفسوں کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے۔ اوپر جو کہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کرا دی جائیں کہ یہ تم اس بھلاوے میں نہیں رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو۔ اس مالک کے زمین و آسمان کے ذرائع بے حد وسیع ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو انصاف کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑنا، چاہے اس کی زد اپنے نفس پر خود کیوں نہ پڑتی ہو، کہ انسان خود اگر مجرم ہے تو وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے، یا پھر اگر اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی بہت قریبی جس سے اس کو بہت محبت ہے اس زد میں آتا ہو تو بھی وہ اس کی طرفداری کر کے اس کو بچانے کی کوشش نہ کرے، یا پھر یہ کہ غریب کی طرف تو گناہ کا سارا بار ڈال دیا جائے اور امیر کو بچا لیا جائے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح لگی لپٹی بات نہ کہی جائے، سچائی سے اگر پہلو کسی نے بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور یہ بات انسان کو الرٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ سبحان اللہ، مومنوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر بہت عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے اور چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی کو، اپنی صحیح اور جوہد کے مصرف کو بالکل اس عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ تو اس آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنیں، یعنی زبانی تو لا چکے ایمان ساری باتوں پر
پر ایمان لانے کا ایک مومن سے تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن اب تم مومن کس طرح بنو کہ اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے جو تم سے بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، اور اپنی مت چلاؤ، اپنے خواہشات پر مت چلو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مسئلہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بسا اوقات ہم ایسی محفلوں اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر در پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کہیں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے طور طریقوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف کیا فرما دیا کہ تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب میں کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو۔ کیوں نہ بیٹھو؟ یا تو تم بھی اسی کاموں میں ملوث ہو جاؤ گے، اسی طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ گے، یا پھر تم وہاں بیٹھو گے، کڑھو گے، غصہ کرو گے اور ایک وقت میں پھٹ پڑو گے۔ تو دونوں ہی حالتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کیا فرمایا گیا کہ جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، جب تک کہ تمہیں ان کے پاس پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کی ان صحبتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات الہی کے خلاف کفر بکا جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو خدا رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور ان کافروں میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق و باطل کی تمیز عطا فرما دے اور ہم واقعی سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، اور ہمارا رب ہم کو اس طرح کی کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ دنیا میں جو مرضی آتی ہے کر لیں، لیکن آخرت میں اللہ نے کوئی سبیل نہیں رکھی کہ یہ کافر اور یہ منافق مسلمانوں پر غالب آ سکیں۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کی ایک پہچان، کیا پہچان؟ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ یہاں پہ ان کی ایک پہچان بتا دی گئی کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے تو آ جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، لیکن کس طرح آتے ہیں کہ کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور صرف ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں جماعت میں شامل سمجھ کر کے مسلمان سمجھ لیں۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟
یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو آخر کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو شکر کے اصل معنی اعتراف نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ تم کو سزا دے۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اولاً آدمی احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ کسی دوسرے کو احسان کے شکریہ اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصہ نہ بنائے۔ دوسرے کہ آدمی کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو، یعنی دل کا احسان سے شکر کیا ہے کہ دل اپنے خالق کی محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو اور اس کے مخالفوں سے محبت اور اخلاص اور وفاداری کا ذرہ برابر بھی تعلق نہ رکھے۔ ثالثاً وہ اپنے محسن کا مطیع و فرما بردار ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی منشا کے خلاف استعمال نہ کرے۔ تو اصل میں لفظ شاکر جو استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ قدردان کیا گیا ہے، تو شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعتراف خدمت یا قدردانی، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ناقدر شناس نہیں ہے۔ جتنی اور جیسی خدمات بھی بندے اس کی راہ میں بجا لائیں، اللہ کے ہاں ان کے قدر کی جاتی ہے۔ کسی کی خدمات صلہ و انعام سے محروم نہیں رہتی، بلکہ وہ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں اور جو کچھ نہ کیا اس پر گرفت کرنے میں بڑی سختی دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا اس پر محاسبہ کرنے میں وہ بہت نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کے قدر اس کے مرتبے سے بہت بڑھ کر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی نعمت اور صبر کی نعمت سے نواز دے، اور ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس کی قدر کے لائق ہیں، جن کی وہ قدر دانی کرتا ہے۔ ایسے بندوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، پڑھنا، سننا اور سیکھنا محض اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔